آیا ہے تو اس کو پیسہ نہیں دیا، کسی سے زمین لیا ہے تو اس کو پیسہ نہیں دیا، کسی کو زمین دکھانے کے پیسے لیا ہے تو زمین نہیں دے رہا، کوئی کسی سے مکان لیا ہے تو پیسے نہیں دے رہا، کوئی کسی سے پلاٹ لے لیا ہے تو زندگی پر پیسے نہیں دے رہا۔ یہ زندگی کا ہمارا ہے تو رہو ہے اور خود سے ایک ہم نے تو بڑا چلا ہم کو بڑا ہم دائیں بائیں ایج بیچ کر کے کسی طریقے سے کمائیے، عالیشان بلڈنگ لے لیے، عالیشان محل میں رہ لیے، سوچتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے اور یہ زندگی ہمارے قدم کا خیال ہے۔ اصل زندگی دعا کرتے ہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی اس آخرت کی زندگی کو بنانا، یہ دنیا میرے گھر میں دنیا کی زندگی کا مال ہے اور یہ دنیا کی
اگر ہمارے ذرا کی اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو اپنی ذمہ داری کو احساس کرنا ہوگا اور اس کی ذمہ داری کو سماپت کو نبھانے کی کوشش کرنا کوئی بہت ہی سوچ ہو تو اللہ سے معافی مانگی ہو کسی ملازم کے ساتھ کسی کام کرنے والوں کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بھی معافی مانگی اسی طرح فیصلہ کرنا ہی اگر آپ کو کوئی پیسے کیوں لیتا ہے آپ کسی وجہ میں ہیں آپ کسی مسئلے میں ہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ حاکم ہیں آپ بادشاہ ہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو مرتے ہو وہاں کے چکر میں نہیں رہنا وہاں کے چکر میں نہیں رہنا ہے شہرت کے چکر میں نہیں رہنا ہے دنیا والوں کو یا کسی اور کو خوش نہیں کرنا ہے عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے کسی کے درمیان بھی ملازم کے درمیان بھی یا لوگوں کے درمیان یا اگر حاکمیت ہے بادشاہت ہے اللہ نے حکومت اور فیصلہ کو ہم کو پیدا کیا ہے تو کسی کے درمیان اگر انصاف کرتے ہیں جس متاثر ہے اللہ رب العالمین نے بڑا پیدا کیا ہے اپنی کسی اللہ رب العالمین کریے اور بات کیجیے کہ انصاف کرنا امانت ہے اللہ نے امانت کے ساتھ ساتھ عدل کا بھی ذکر کیا اس لیے کہ عدل انصاف کرنے کے لیے بہت بڑی امانت بات چیت اور مشورہ بھی اللہ کے بعد بات چیت اور مشورہ ہماری بات میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا میں نے آپ کے بات کی بات کہی لیکن آپ اس بات کا سچا یہ امانت ہے اور آپ نے میری بات کو کسی دوسرے سے تیسرے سے کہہ دیا یہ امانت نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں ابھی بڑا نے مجھے ایسی بات بتائی اور مجھے بتانے سے منع کیا تھا لیکن آپ میرے ساتھ بہت بڑی سے میں آپ کو بتایا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ امانت کا خلاف ہے آپ کو بابا کی نام پر جب بتائے گا یہ میرے گھر کی بات ہے آپ کی نام پر میری بات ہے آپ کے علاوہ کوئی جان نہیں رہا ہے اس بات کو کسی کو مت بتانا اور آپ نے اس بات کو کسی کو بتا دیا کہ نہیں بتا ہم سب ملوث ہیں ایک دوسرے کے نام کو بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی بات کو ادھر سے ادھر کر دینا ایک دوسرے کی عزت کو ادھر سے ادھر اٹھا دینا سب کے سب خیال ہے یہاں تک کہ مشورہ دینا مشورہ آپ سے کوئی مشورہ نہ آپ کا دشمن کو مشورہ مانگنے کی آیا ہے تو آپ کا دشمن بن کر کے نہیں آیا ہے آپ کو کیسا سمجھتا ہے تو کر کے آپ کے پاس مشورہ دینا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار وطن مشورہ جس سے مانگا جاتا ہے وہ امانت دار ہے اور مشورہ جس سے مانگا گیا ہے اس کو چاہیے کہ بہترین مشورہ دے ایک مشورہ دے جو اپنے لیے اچھا کرنے کو ہم کیا کرتے ہیں پورا بیٹا مشورہ لینے کی آیا ایسا مشورہ ہوگا کہ زندگی میں جا سکے اور جب وہ بیچارہ بنا کرتا ہے اور جب وہ بیچارہ جا کر کے آگے کہیں دھوکہ کھا جاتا ہے تو ہم بیٹھ کر کے آگے لگاتے ہیں اور دوستوں کے پاس کرتے ہیں کہ دیکھو وہ آپ کو مشورہ لے جایا تھا ایسا میں نے کر دیا کہ بیچارہ جا کر کے گھٹاوا دے گا دھوکہ کھا گیا یہ خیال ہے کسی سے مشورہ نہ کروانا جائے تو مشورہ دینے والا امانت دار ہے جو امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کئی مسلم حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی کبھی کسی کی خامی اور خرابی آپ نے نہیں جانی ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے دن رات کی خامی بیان کرنا ہے برائی بیان کرنا وہ ایسا ہے ایسا ہے وہ ایسا کیا وہ ایسا کیا نبی نے کبھی ایسے نہیں کیا لیکن جب مشورہ لینے کے لیے کوئی آتا تھا وہ عام اور ہماری ساری کا ضرور تھا اللہ کی چھوڑنے کی ضرورت قابل ہے فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میرا طلاق ہو گیا عدت گزرنے کے بعد کچھ رشتے آئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے تھے، کوئی برائی نہیں کرتے تھے، لیکن جب مشورہ مانگنے کی بات آئی تو آپ نے امانتداری کا ایسا ثبوت دیا، کہا جب مشورہ مانگنے کے لیے آئے ہو تو سنو، ابو جہل ایسا آدمی ہے بڑا غصہ والا آدمی ہے، لیکن وہ پیچھے رہتا ہے، اپنے گھر میں بدلاتی میں کرتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بڑا کر دیتا ہے، یہ خواتین اس کے اندر ہے۔ اور معاویہ جو ہے یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جو ہے اسامہ بن زید سے نکال دو۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اسامہ بن زید سے نکال دو، مجھے پسند نہیں تھا، لیکن نبی نے جو مشورہ دیا تو اس مشورے میں میں نے سمجھا کہ خیر ہے اور میں نے انہیں نکاح کر دیا، اور اس نکاح کے اندر اللہ رب العالمین نے کروایا۔ اسی طرح خرید و فروخت کی نماز میں ہم دقت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو خرید و فروخت میں ایسا نہیں کہ جو چاہو خرید و فروخت جس طرح چاہو کرو، نہیں، خرید و فروخت کرنے سے پہلے ہمیں مسائل بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بازار میں پہنچے تو لوگوں کو پوچھتے تھے خرید و فروخت کے مسائل معلوم ہے، کیونکہ جن کو خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہیں مسلم میں معلوم ہو جاتا ہے، اور جن کو خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہیں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن لگاتے تھے، بتاتے تھے کہ پہلے دین سیکھو، پہلے اپنا مسائل سیکھو، پھر تجارت کرو۔ تو خرید و فروخت بھی امانت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین، کہا جو امانت دار اور سچا تاجر ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ رب العالمین ان کو نبیوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اس لیے امانت کو سمجھیے، اور امانت کے اندر خیانت کی جو خطرناکی ہے، اس خطرناکی کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ آدمی کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، آدمی کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، آخرت خراب ہو جاتے ہیں امانت میں خیانت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں وہاں کو امانت کو امانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سیرت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت میں خیانت کیا جائے گا قیامت کا انتظار کرو، تو قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے رسول اور منصب کسی اہل لوگوں کو کراس کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف قیامت اور آج وہ منصب ہمارے پاس امانت کو امانت نہیں ہوتا، امانت میں خیانت، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، اس سے ہماری زندگی کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے۔ اس لیے ہم اور آپ جو ہے اس اہم مسئلے کو سمجھیں، انشاءاللہ بقیہ باتیں اور بھی ہیں، آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں کچھ اور بات مہمانوں کے تعلق سے ہم سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امانت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی قسم کی کوئی قیادت ہو رہی ہے تو جن کے ساتھ جس کا معاملہ ہے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو کلیئر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق سے اور سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ایک ضروری ہے بنائی ہے لیکن مجھے ہے کافی دنوں سے عبرت بات کر رہا تھا اور آپ لوگ پڑھ کر ہمیشہ تعاون دیتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین کا زیادہ آپ لوگوں کو بدلا دے اور جنت میں اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو نقل بنائے۔ ابھی جو بھی کام ہوئے ہیں یا جو بھی بچے بچے کام ہیں اس کام کو بنا کے بچے کچھ بتایا پیسے بھی ہیں، جہاں سے سامان اٹھائے گئے ہیں وہاں بھی کچھ پیسے دینے ہیں، اور جن سے کام کرائے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے کچھ معاملہ ہے لین دین کا، جیسے کہ امانت کو ایسا بتایا گیا، یہ ساری چیزیں کلیئر بھی کرنی ہے، اور سارے کے سارے آپ کے تعاون ہی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جو ہے مسجد میں آپ کا کرنے کے تعاون کریں، تاکہ جو بھی معاملہ ہے مسجد کے تعلق سے وہ معاملہ ہمارا اور آپ کا مکمل ہو جائے، اور جو بھی کام ہے مسجد کا وہ کافی مکمل ہو جائے۔ آپ اللہ کی گزارش ہے کہ اپنے سرکار اخلاق کے ذریعہ جو ہے مسجد شریف کو تعاون کرنا اور تاکہ کام میں آپ بڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر دے اور اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں محل بنائے۔ آمین رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم آمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه
tahu kemana sih